بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں مرتد کی سزا کا حکم کیا ہے؟ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے اس کی سزا قتل ہے۔ اس بات پر ملحد اویس اقبال نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتنی ناانصافی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اور پھر حکم دیا کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، انہوں نے کعب ابن اشرف کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا دستہ بھیجا۔ لا اکراہ فی الدین کا مقصد ہے کہ آپ دین اسلام میں کسی شخص کو داخل کرتے ہو تو اس پر آپ جبر نہیں کر سکتے، اس کو آپ زور زبردستی سے پکڑ کر اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ دلائل اور براہین دے کر اس کو قائل کر سکتے ہیں، وہ خوشطبی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین اس کے بارے میں ہے، یہ مرتد کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری بات، کعب ابن اشرف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتل کرنے کا حکم دیا تھا وہ اس بات پر نہیں تھا کہ کعب ابن اشرف مرتد ہے یا کافر ہے، بلکہ کعب ابن اشرف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کو قتل کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، تو اس بنا پر صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کو حکم دیا کہ کعب ابن اشرف کو قتل کرو۔ تو جہاں تک بات مرتد کی ہے، 3 دن کا وقت مرتد کو دیا جاتا ہے، اس 3 دن میں جو اس کے اشکالات ہے اور جو اعتراضات ہے مسلمان اس کو ختم کریں گے۔ اگر اس کے اعتراضات ختم ہو جائے اور وہ مان جائے اور پھر اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ سکون سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اعتراضات ختم ہو گئے اور وہ پھر اس کے بعد بھی نہیں مانتا تب اس کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ تو مرتد جب اسلام سے باغی تصور کیا جاتا ہے اور باغی کی سزا موت ہے، جب آپ کسی ملک میں رہتے ہو اور آپ اس ملک سے بغاوت کر دیتے ہو تو اس کی سزا بھی اس ملک میں اس کی سزا بھی مقرر کر دی ہے اور آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ تو کچھ ممالک ایسے ہیں کہ اس میں باغی کی سزا قتل ہے، اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ اس میں عمر قید ہے۔ تو سیڈیشن لا ان انڈیا جو باغی ہے اس کا انڈیا میں اس کی سزا کیا ہے؟ IPC سیکشن 124A ان انڈیا میں جو شخص بغاوت کرے تو اس کی سزا عمر قید ہے یا 3 سال بما جرمانہ یا صرف جرمانہ ہے۔ باغی کی سزا آسٹریلیا میں 7 سال ہے اور کینیڈا میں 14 سال ہے، اور اس طرح انگلینڈ میں باغی کی سزا عمر قید ہے۔ تو جب ان ممالک میں باغی کی سزا اتنی ہوگی تو کیا اسلام میں باغی کی سزا نہیں ہوگی؟